بانو ٹی وی کے پیارے سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ارے نادیہ تم آؤ بھائی، آج کیسے میری یاد آ گئی تمہیں؟ میں نے دل میں حیران و پریشان مگر بظاہر خوش دلی سے پوچھا۔ بس ببی آج آپ سے ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا تھا سو چلی آئی، اس نے مسکرا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ہاں بولو، کون سا کام؟ تمہاری بھابھی دل و جان سے حاضر ہے۔ میں نے جگمگاتے چہرے کے ساتھ اپنے پسندیدہ سائل کو دیکھا۔ وہ بھابھی دراصل مجھے 2000 روپے کی سخت ضرورت ہے، آج سوموار ہے، بدھ کو انشاءاللہ آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ اس نے تھوڑا ہچکچا کر اپنا مدعا بیان کیا اور میری باتیں چیر گئی۔ نادیہ ڈارلنگ، کیا اجنبیوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پیسے چاہیے؟ ابھی لے لو اور سہولت سے جب چاہے لوٹا دینا۔ 2000 کیا کہتی ہو تو 5000 دے دیتی ہوں، میرے پاس تو 25-30 ہزار ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں۔ 2000 کی تو کوئی وقت ہی نہیں، میں نے لگاوٹ بڑے انداز میں کہا اور آخری جملے پر میرے لہجے میں خود بخود ایک غرور سا آ گیا۔ نہیں سمینہ بھابی، 2000 ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی طلب نہیں، بہت بہت شکریہ۔ آپ جلدی سے مجھے پیسے دے دیں، بچے اسکول سے آتے ہی ہوں گے، میں تالا لگا کر آئی ہوں، اس نے میرے ممنون ہوتے ہوئے بشاشت سے کہا۔ میں نے سیف کا اندرونی لا کر کھولا تو مجھے یاد آیا کہ 30,000 تو صبح میں نے نادر کو دے دیے تھے، حالانکہ انہیں 20,000 روپے کی ضرورت تھی، مگر میں نے کچھ زیادہ ہی فیاضی دکھائی اور 30 کے 30,000 ہی دے دیے۔ میں نے دراز میں ہاتھ مارا کہ شاید کہیں سے 2000 نکل ہی آئے، مگر بے سود، چند چھوٹے چھوٹے نوٹوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ نادیہ، تمہیں پیسوں کی ابھی ضرورت ہے؟ ایسا کرو شام کو لے لینا، تمہارے بھائی سارے پیسے لے گئے، دکان کے بلز پے کرنے تھے نا۔ میں شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں بھابی، لیکن شام تک کر دیجیے گا، میں شام کو لے لوں گی۔ نادیہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں شام کو تمہیں خود پہنچا دوں گی، فکر نہ کرنا، میں نے اس کی تسلی کرنا چاہی۔ اچھا بھابی جان، میں اب چلتی ہوں۔ وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتی رخصت ہو گئی۔ نادیہ سے مجھے خدا واسطے کا بیٹھ تھا، اتنی صابر اور قناعت پسند عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ حد ہوتی ہے قناعت پسندی کی، کتنی ہی مصیبتیں پریشانیاں اسے آ جائیں اس کے منہ سے اف تک نہ نکلتی تھی۔ وہ پریشانی میں جتنی خدا کی شکر گزار ہوتی، مجھے اتنا ہی قہر چڑھتا۔ اور نہ دکھاوا کرتی ہے۔ لو بتاؤ بھلا بیٹے کو یرقان ہو گیا، ڈاکٹرز نا امیدی کا اظہار کر رہے تھے، مگر یہ پر امید خدا کے حضور بیٹی سجدوں پہ سجدے کیے جا رہی تھی اور خدا نے سن بھی لی۔ ایک ماہ بعد ہی اس کا 5 سالہ بیٹا بلہ چنگا ہو کر گھر آ گیا تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے چہرے پر ایک سکون اور مسکراہٹ رقص کرتی۔ اس کے بچے اتنے پر اعتماد تھے کہ میرے بچے پیش و قیمت لباس اور اعلیٰ خوراک کے لباس کے باوجود احساس کمتری کا شکار لگتے تھے۔ کبھی کسی فنکشن پر جانا ہوتا تو میں سر سے پاؤں تک سونے میں یوں لت کر جاتی جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہوں، مگر جب وہ اپنے ہاتھ کے ڈیزائن اور لباس میں وہاں آ جاتی تو میری ساری تیاری مان پڑ جاتی، اور جب اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتے۔ او واہ نادیہ، اتنا زبردست سوٹ تم نے خود تیار کیا ہے؟ بھائی کمال کر دیا، کیا ڈیزائننگ اور کیا سلائی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ ہینڈ میڈ ہے۔ واہ زبردست، ہر طرف سے داد تحسین کے ڈونگرے بجنا شروع ہو جاتے اور میں کلس کر رہ جاتی اور دل ہی دل میں بیچ و تاب کھاتی، بظاہر مسکراتی۔ ایک بات تو ہے، کہتے تو سبھی سچ تھے، وہ جو پہنتی اس پر کھل جاتا۔ کمبخت تھی بھی اتنی بلا کی خوبصورت اور بچے بھی حسین، پتہ نہیں خدا نے اسے اتنی فرصت میں کیوں بنا دیا تھا اور میری طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ایسی بات نہیں کہ میں بدصورت تھی، خوش شکل تو میں بھی تھی، مگر میرا رنگ اس کے سامنے دب جاتا تھا اور میرے بچے بھی ایسے خاص خوبصورت نہ تھے۔ حالانکہ میرے شوہر نادر بہت خوبصورت اور گورے چٹے تھے، جبکہ نادیہ کا شوہر قادر سانولا سلوا سا تھا۔ ہمارے مزاجوں میں، رنگ اور روپ میں، حتیٰ کہ مالی حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حالانکہ ہمارے شوہر دونوں بھائی تھے۔ جی ہاں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرے جیلس ہونے کی وجہ، وہی ازلی رقابت۔ ہم دونوں دیورانی جٹھانی تھی۔ میرے مرحوم سسر نے اپنے پیچھے 2 دکانیں اور گھر ترکا چھوڑا تھا۔ میرے سسر نے اپنی زندگی میں ہی مشترکہ گھر کے اندر دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دلوں میں دوری نہ آئے، دیوار کی خیر ہے۔ میرے شوہر نے کپڑے کی دکان ڈالی تھی، جبکہ قادر نے مردانہ جوتوں کی۔
جو میں قسمت نادر کی دکان چکی تھی، مگر قادر کا کاروبار درمیانہ تھا۔ اتنی خوشحالی کے باوجود میرے بچے طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھتے تھے اور خوب دھماکہ چوکڑی مچاتے تھے اور میں چکرا کر رہ جاتی۔ ارے نالائکو، کیا ہوا؟ اب کیا توڑ دیا تم لوگوں نے؟ میری آوازیں گھر میں وقفے وقفے سے گونجتی اور اس کے بچے اتنے باادب اور کبھی لڑائی جھگڑا سنا ہو۔ اگر آواز آتی بھی تو کلکاریوں کی اور ہنسی کی۔ میں جتنا دھاک بٹھانے کی کوشش کرتی، الٹا اس کی دھاک مجھ پر بیٹھ جاتی۔ گھر میں اسے کبھی کوئی تنگی آ جاتی تو اس نے کبھی میرے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلانے کی کوشش کی۔ میری حسرت یہ رہ جاتی کہ کبھی تو وہ دستے دراز کرے، کبھی تو میرے سامنے سوالی بن کر آئے، اور اکثر اوقات تو یہ دعا میرا معمولی بن گئی، اور آج وہ آئی گئی سوالی بن کر۔ پتہ نہیں وہ کون سی قبیلیت کی گھڑی تھی جب میری دعا پوری ہو گئی۔ شام سے پہلے میں نے نادر کو فون کر کے 2000 منگوا لیے۔ ابھی میں نادیہ کو دینے ہی والی تھی کہ پروین چلی آئی۔ پروین ہماری کام والی تھی، یعنی میری اور نادیہ کی۔ سلام بی بی جی۔ آؤ پروین، اس وقت خیر تو ہے؟ وہ جی، میں بڑی آس لے کر آئی ہوں، پروین نے پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ میں نے پرس کاندھے پر ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا، بی بی جی مجھے 2000 روپے کی سخت ضرورت ہے، میرا بڑا بیٹا اسپتال میں ہے، میں مہینے کی پہلی کو آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ جی، پروین نے روندی صورت بنا کر کہا۔ میرے دل میں آیا کہ 2000 تو میرے پاس ہے، مگر آج ہی نادیہ نے مانگ لیے، اوپر سے بھی یہ بھی 2000 مانگ رہی ہے۔ کیا کروں؟ اگر اس کو دے دیے تو اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، مگر نادیہ کو نیچا کیسے دکھاؤں گی؟ دل کہہ رہا تھا کہ پروین کو دوں، مگر دماغ نادیہ کو دینے کے لیے اکسا رہا تھا، اور پھر دل اور دماغ کی جنگ میں بالآخر دماغ کی جیت ہوگی۔ میں نے پروین سے کہا، معاف کرنا پروین، آج ہی تمہارے بھائی سارے پیسے لے گئے، اب تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں۔ مجھے جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ پروین کا امید سے پرچہرہ ایک دم سے بجھ گیا، مگر وہ بولی کچھ نہیں اور سلام کرتی خاموشی سے اٹھ چلی آئی۔ مجھے تھوڑا دکھ ہوا، مگر جلد ہی اس کا اثر زائل ہو گیا۔ اس آنے والی خوشی کو محسوس کر کے جو آج مجھے نادیہ سے ملنے والی تھی، میں نے دوپٹہ اوڑھا اور نادیہ کے گیٹ کی بیل بجا دی۔ تھوڑے توقف کے بعد نادیہ فریش چہرے کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ارے بھابھی، آپ آئیے، ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ ہاں، ضرورت تو جو آن پڑی ہے، اب میری ممنوع ہوگی، اپنی لاچارگی اور کا رونا روئے گی اور میرا شکر ادا کرتے نہیں تھکے گی۔ میں نے تفاکر سے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، ارے نہیں، بس میں کھڑے کھڑے ہی جاؤں گی، یہ لو پیسے، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میں نے پرس سے پیسے نکالے اور یوں پیش کیے جیسے کہ میں اسے بھیک دے رہی ہوں۔ او تھینک یو بھابھی، آپ کتنی نائس ہیں۔ رہی تھی ابھی میرا ہاتھ پیسے دینے کے لیے ہوا ہی ہوا تھا کہ اندر سے پروین نکل آئی۔ وہ مجھے اور میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میری اڑتی رنگت دیکھ کر نادیہ نے اپنے عقب میں دیکھا۔ آؤ پروین آؤ، رک کیوں گئی؟ نادیہ نے بڑے پیار سے پروین کو پکارا۔ نادیہ اتنے میں میرے ہاتھ سے روپیے لے چکی تھی۔ یہ لو پروین، ضرورت تھی نا، میرے پیسے ایک جگہ سے آنے ہیں، وہ میں بھابھی کو لوٹا دوں گی، تم یہ لے لو اور جا کر ٹیکا خرید لو جو تمہارے بیٹے کی جان بچا سکے۔ اور سنو، پیسوں کی واپسی کے لیے پریشان نہ ہونا، ہو سکے تو دے دینا، نہیں تو تحفہ سمجھ کے رکھ لینا۔ وہ کیا بول رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، جبکہ پروین دیوانہ وار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ بی بی، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ رب سونے نے جڈا سونا آپ کو بنایا ہے، اس سے زیادہ آپ کی سیرت سونی بنا چھوڑی ہے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ میری کیا اوقات، یہ تو خدا کا کرم ہے۔ نیکی کرنے کا موقع مجھے بھی دیا تھا، مگر میں نے اسے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، صرف اس لیے کہ میں دکھاوا کرنا چاہتی تھی، اپنے سے کمتر ثابت کرنے کے لیے نادیہ پر دھاک بٹھانا چاہتی تھی، اس کی نظروں میں بلند ہونا چاہتی تھی، جبکہ اپنی نظروں سے گر چکی۔ پروین کی نظریں کچھ جتا رہی تھی اور چرا رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ کوئی انسان کبھی کسی انسان کو نیچا نہیں دکھا سکتا جب تک خدا نہ چاہے، اور واقعی خدا جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ میرے قدم جو کسی مغرور فاتح کی طرح نادیہ کے گھر کی طرف گئے تھے، واپس لوٹے تو ہارے ہوئے جوار کی طرح۔ اور آج ہاں، میں سچے دل سے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ وہ بناوٹ نہیں کرتی، خدا نے اس کا مقام بہت اونچا رکھا ہے جب میری پہنچ ممکن نہیں ہو سکتی، وہ اعلیٰ ظرف ہے۔